کہ 225 روپے پیٹرولیم کی قیمت کی جائے، پیٹرول کی لیوی ختم کی جائے، آئی پی پیز مافیا کے جو معاہدے ختم ہو گئے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، فارنزک آڈٹ بھی ہونا چاہیے ان آئی پی پیز کا، بجلی اور گیس کی قیمتوں کو کم کریں، اور یہی حال سب کا ہو، اور پھر کچھ نہیں، درجہ بدرجہ سب کر رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کے ہیں، ان کے لیے 9 کروڑ کی گاڑی آ گئی، انہوں نے کہا تم نے پہلے لی تھی، پہلے بات ہو گئی تھی۔ تو بھائی پہلے بات ہو گئی تھی یا بعد میں بات ہو گئی تھی، 9 کروڑ کی گاڑی آپ کو کیوں ملے گی؟ آپ ذاتی گاڑیاں خریدیں، پہلے ہی اچھے خاصے پیسے سب نے بنائے ہوئے۔ تو یہ جو پورا ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے، اس طبقے سے جان چھڑانا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل 16 اگست ہے، اور بھرپور طریقے سے ہم جائیں گے، بڑا مارچ کرتے ہوئے پہنچیں گے، جگہ جگہ سے لوگ آئیں گے، اور میں پورے پنجاب کے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ جو آ سکتا ہے آ جائے۔ اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں جب یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں تو اثر پڑتا ہے، گورنمنٹ بیک فٹ پہ جاتی ہے۔ ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، نہ جماعت اسلامی کا اس کے امیر کا ایجنڈا ہے، نہ اس کی ٹیم کا ایجنڈا ہے، نہ جماعت اسلامی کی پارٹی کا ایجنڈا ہے۔ یہ ہر اس نوجوان کا ایجنڈا ہے کہ جو پیٹرولیم کی ہر لیٹر کے اوپر گورنمنٹ کو 130 روپے کا ٹیکس دے رہا ہے، جس میں سے 80 روپے کی لیوی شامل ہے۔ ہر اس میڈیا کے ورکر کا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، آپ بھی بائک چلاتے ہیں، وہ گاڑی بھی چلاتے ہوں گے تو کتنی بڑی چلاتے ہوں گے، آپ بھی ہر لیٹر کے اوپر گورنمنٹ کو 130 روپے دے رہے ہیں بھتہ ٹیکس۔ تو یہ ہر فرد کا ایجنڈا ہے، رائڈر ہے، بائک کے والا ہے، ان ڈرائیو والا ہے، مزدور ہے، کسان ہے، فیملی کو لے کر اب پوری آپ دیکھتے ہوں گے سڑکوں پہ 2-2 3-3 4-4 بچوں کو لوگ اپنی وائف سمیت بٹھا کر جا رہے ہوتے ہیں، اور بالکل ایسا جیسے کسی وقت بھی خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ کیوں جاتے ہیں یہ لوگ؟ شوق میں جاتے ہیں، ان کو باعزت ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے، اور پھر ان کے اوپر بھی ڈاکہ مارا جائے کہ یہ بھی لیٹر کے اوپر لیوی دیں گورنمنٹ کو، کیا مذاق ہے یہ؟ تو ان لوگوں کے اوپر آپ جو ڈاکہ پڑ رہا ہے اس کے لیے لوگ نکلیں، اور بھرپور طریقے سے ہم پہنچیں گے سی ایم ہاؤس پہ لاہور میں، اور باقی گورنر ہاؤسز پہ، کراچی میں، پشاور میں، کوئٹہ میں انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو یہ ایک سکسیسفل ہماری جد و جہد ہوگی۔ اور اس موقع پہ میں گورنمنٹ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، ہم نے 510 مقامات پر سڑکیں تک بلاک کی، لیکن نہ کوئی ایک ایمبولنس کلیم کر سکی کہ اس کا راستہ رکا ہے پورے پاکستان میں، اور نہ گملہ ٹوٹا، نہ کسی کی نکسیر پھوٹی۔ ایڈونچر ضرور کیا، وزیر آباد میں ہمارے امیر ضلع کو اور ہمارے درجنوں کارکنوں کو گرفتار کیا، اور کچھ جگہوں سے آیا، گجرانوالہ سے، اور لیکن بحیثیت مجموعی سب پرامن رہے، اور ہمارا یہ پرامن رہنا بھی لوگوں کو بہت کھلتا ہے۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے کون سا کلچر شروع کر دیا کہ احتجاج بھی کرتے ہیں، ایشو کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں، عام آدمی کی بات بھی کرتے ہیں، اور پرامن بھی رہتے ہیں۔ تو ہم تو پرامن سیاسی مزاحمت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اگر گورنمنٹ نے اس پورے عمل میں چھیڑ چھاڑ کی اور راستہ روکنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں، پلان الحمدللہ ہم نے کر لیا ہے، ہماری ٹیم پوری موجود ہے، یہ سب چیزیں ہم نے طے کر لی ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو پھر کس طرح سے ان کی کوششوں کو ہم آگے پیچھے کریں گے۔ پہنچنا ہے ہمیں ہر صورت میں انشاءاللہ تعالی، اور ہمارا ورکر تیار ہے اس کے لیے، اس لیے کہ ہمیں اب یہ کب نکلیں گے اگر اب نہیں نکلیں گے تو۔ اور میں اس موقع پر پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر سے کہنا چاہتا ہوں، سپورٹر سے کہنا چاہتا ہوں، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ اگر جماعت اسلامی اس میں سکسیسفل ہوتی ہے تو یہ کس کا فائدہ ہے؟ الیکشن تو ابھی نہیں ہو رہا، یہ فائدہ تو عام لوگوں کا ہے۔ تو جو بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، چاہے سرکاری ہوں یا اپوزیشن کی، انہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جماعت اسلامی اگر عام آدمی کا مسئلہ حل کرنے کی طرف پیش رفت کرے گی تو ہر وہ نوجوان جو بائک پہ پیٹرول ڈلواتا ہے اس کا فائدہ ہوگا۔ تو آپ کی جو بھی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے آپ رکھیں، آپ کی مرضی، آپ کی رائے ہے، آپ کی رائے کو تو ہم نہیں بدل سکتے، لیکن آپ اس کو سپورٹ کریں جو آپ کے حق کے لیے کام ہو رہا ہے، اور سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے چکر میں اتنے بڑے اہم ترین مسئلے پر کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت ہم سے کھیلنے لگے۔ اس لیے میدان میں نکلیں، پرامن رہیں، بھرپور طریقے سے آئیں، سب مل کر آئیں انشاءاللہ تعالی، اور اپنا حق لے کر جائیں۔ یہ دھرنا شروع ہوگا، اور شروع ہونے کا ہم وقت دے رہے ہیں، ختم ہونے کا وقت نہیں دے رہے ہیں۔ ہم پرامن رہ کر اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں کہ 225 روپے پیٹرولیم کی قیمت کی جائے، پیٹرول کی لیوی ختم کی جائے،
آئی پی پیز مافیا کے جو معاہدے ختم ہو گئے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں. جو معاہدے ایسے ہیں کہ جو زیادتی پر مبنی ہیں ان کو ری شیڈول بھی کیا جائے, بعض سے منسوخ بھی کیا جائے. فارنزک آڈٹ بھی ہونا چاہیے ان آئی پی پیز کا. بجلی اور گیس کی قیمتوں کو کم کریں اور آٹے کی قیمت کو کم ہونا چاہیے, اور روٹی پورے پاکستان میں 10 روپے سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے, 10 روپے مقرر کی جائے. اس کے لیے حکومت سبسیڈائز کرے چیزوں کو, بجائے اس کے کہ عام آدمی کے اوپر سارا, مزدور کے اوپر جو ہے عام آدمی پر یہ سارا بوجھ ڈال دیا جائے. بہت بہت شکریہ. عام آدمی میں یہ شعور نہیں آئے گا. اگر عام آدمی کو نہیں پتا ہوگا کہ لیوی کیا چیز ہوتی ہے, ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ یہ آئی پی پیز کیا ہے, تو یہ تو مزید ڈاکہ ماریں گے, یہ تو مزید کھا جائیں گے. لوگوں کو کہ حکومت کے اخراجات میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے, کون کون سی گاڑیاں کتنے سی سی کی سرکار کے خرچے پہ استعمال ہو رہی ہیں, تو پھر ظاہر ہے کیا ہوگا, یہ مزید موٹے ہوتے چلے جائیں گے, مست ہوتے چلے جائیں گے, اور عوام مزید برباد ہوتے چلے جائیں گے. اسی لیے ہم شہروں میں کیا اور دیہاتوں میں کیا, دیہاتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مزدوری کرنے کے لیے بھاگتے ہیں اس ملک سے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں, ہم فیریز میں جائیں, ہم کنٹینر میں بند ہو کے جائیں, ہم لانچوں میں جائیں, حد سے ہو جاتے ہیں. کتنے کتنے لوگ جان سے چلے جاتے ہیں, لیکن چونکہ ملک میں عام لوگوں کے لیے سہولتیں نہیں ہوتی ہیں روزگار کی, تو اس کے لیے لوگ کہتے ہیں باہر نکلو, زیادہ پیسہ آئے گا, اور جان جوکھوں میں ڈال کر یہ کام کرتے ہیں اور پوری زندگی اس طرح گزار دیتے ہیں. اسی طرح جو شہری آبادی کے نوجوان ہیں, بمشکل اگر وہ تعلیم حاصل کر لیں تو ان کی تعلیم کے مطابق ان کو سہولتیں نہیں فراہم کی جاتی, جس کی وجہ سے ایک دوڑ لگتی ہے کہ ہمیں باہر جا کر اچھی جاب حاصل کرنی ہے. حالانکہ پاکستان میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ اس پورے ٹیلنٹ کو ہم استعمال کر کے اپنا انفراسٹرکچر بھی ٹھیک کریں اور اپنے آپ کو ڈیولپ کریں, لیکن یہاں کوئی قدر ہی نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں لوگوں میں مایوسی پیدا ہوتی ہے. اب اگر کوئی آواز نہیں ہوگی اس آئی پی پیز مافیا کے خلاف, اگر کوئی آواز نہیں ہوگی اس پیٹرولیم کی مافیا کے خلاف, اگر کوئی آواز نہیں ہوگی اس پورے ایلیٹ طبقے کے خلاف, تو اس کے نتیجے میں مزید مایوسی پڑے گی. اس لیے ہم اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عام لوگوں کے مسئلوں کو نہ صرف یہ کہ اٹھائیں, ان میں شعور پیدا کریں, بلکہ ان کی حق کی آواز بنیں. دیکھیں 2 سال پہلے ہم نے جب آئی پی پیز کے خلاف پوری تحریک لانچ کی تھی, احتجاج کیا تھا, تو کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اس آئی پی پیز نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ہے. کہ پاکستانی قوم بجلی بنانے کے لیے جو توانائی چاہیے ہوتی ہے, جتنا پیسہ اس پہ لگتا ہے اس سے زیادہ بجلی نہ بنانے کا پیسہ لگتا ہے, جسے کیپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں. اور لوگوں کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ جب موبلائزیشن ہوئی, تحریک چلی, دھرنے ہوئے, تو حکومت مانتی نہیں تھی, اور بالآخر حکومت سے منوایا. ہماری جو ضرورت ہے اس کے مطابق تو چیزیں حکومت نے نہیں کی, لیکن اس کے باوجود آپ 2 سال پہلے کے جولائی اور اگست کے اور جون کے بل اٹھا کر دیکھیے, اور 2026 کے بل اٹھا کر دیکھیے. یہ آئی پی پیز مافیا کے خلاف جماعت اسلامی کی تحریک تھی جس نے ان بلوں کو کم کیا ہے اور ان پہ پریشر کو ڈیولپ کیا ہے. اب یہ روتے گاتے رہتے ہیں کہ لوگ سولر کی طرف جا رہے ہیں, لوگ یہ ہو رہا ہے, لوگ وہ ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ اگر لوگ جا رہے ہیں تو بھیج کون رہا ہے انہیں سولر کی طرف؟ اس لیے کہ آپ بجلی مہنگی دے رہے ہیں اور دے بھی نہیں رہے. اس وقت پاکستان میں, خاص طور پر پنجاب میں اور کے پی میں دیکھتا ہوں کہ یہاں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 6 گھنٹے, 8 گھنٹے, 10 گھنٹے, 15 گھنٹے, یہ اس وقت بھی چل رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ بھائی جب بجلی بھی زیادہ ہے تو آپ نے اس پورے عرصے میں کیا جھک مارا ہے کہ آپ نے سسٹم کو بھی اپ گریڈ نہیں کیا؟ بجلی موجود ہے, آپ ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے. پیسے آپ کہاں لگا رہے ہیں؟ 8,000 ارب روپے سے زیادہ پیٹرولیم کی لیوی, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے نام پر وصول کیے ہیں, اور 8,000 ارب روپے جب سے یہ لیوی لگ رہی ہے, اور گزشتہ یہ 4-5 سال میں تو انہوں نے 7,000 ارب روپے سے زیادہ وصول کیے ہیں. یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کیوں تھی؟ کہ ہم اپنی ریفائنری کی کیپیسٹی کو بڑھائیں گے, تاکہ ہمیں امپورٹ جو ہم آئل کرتے ہیں وہ آئل, ہمیں کروڈ آئل زیادہ سے زیادہ امپورٹ کریں اور اپنی سٹوریج بڑھائیں گے. کروڈ آئل زیادہ امپورٹ کریں گے, خرچہ کم ہو جائے گا, پیٹرول سستا ہو جائے گا, اور ہمیں ریفائنڈ آئل جب ہم لیتے ہیں تو ہمارا بل بڑھ جاتا ہے, ہمیں ڈالر بھی زیادہ دینے پڑتے ہیں, ہمارا مہنگا بھی ہو جاتا ہے. کتنی آسان سی بات تھی اور کیسی خوبصورت بات تھی کہ جناب لیوی لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا. اب لیوی لگائی عام آدمی پہ, بائک والوں پہ, چھوٹی گاڑیوں والوں پہ,
پیسے وصول کیے اور اس مد میں پیسے خرچ نہیں کیے، ورنہ ہمارا بلینز آف ڈالر کا امپورٹ بل کم ہو جاتا، ہماری معیشت ویسے ٹھیک ہو جاتی۔ تو یہ کس کی نااہلی ہے؟ یہ 4-5 سال سے تو لگاتار پی ڈی ایم کی حکومت چل رہی ہے نا۔ ریجیم چینج کے بعد تو شہباز شریف صاحب انٹرم سیٹ اپ میں بھی اور اب بھی فارم 47 والے سیٹ اپ دونوں میں موجود ہیں، اور پوری کی پوری پی ڈی ایم موجود ہے، مراد تو سب لے رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اپنی نااہلی کی وجہ سے بھی اور کرپشن کی وجہ سے بھی پاکستان کے لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیا ہے، اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے ہدف سے زیادہ بھتہ وصول کر لیا ہے۔ ہم نے ہدف تو لیا تھا لوگوں پہ جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کا 1468 ارب روپے، لیکن ڈاکہ ہم نے زیادہ مار لیا، ہم زیادہ بڑے ڈاکو ہیں، ہم نے 1567 ارب روپے کا ڈاکہ مار دیا، اور اس پہ خوش بھی ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے جو ہدف ایف بی آر کا حاصل کرنا چاہیے جینوین، وہ حاصل نہیں کر رہے، وہاں 1200-1300 ارب روپے کی کرپشن ہے۔ تو یہ جو بدترین گورننس کا سسٹم اس وقت چل رہا ہے، اس سسٹم کے خلاف اگر خاموش رہیں گے، صرف میمز بناتے رہیں گے اور اعتراضات کرتے رہیں گے، تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جو عام آدمی کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر ہمیں میدان میں نکلنا چاہیے۔ جماعت اسلامی نے نکلی تھی تو مسئلہ حل ہوا تھا، بڑی حد تک کم ہو گئی تھی قیمتیں، اب پیٹرولیم کے حوالے سے بھی یہ کام کرنا پڑے گا۔ اس وقت بھی ملک میں جو گڈز ٹرانسپورٹ کمپنیاں ہیں ان کی ہڑتال چل رہی ہے، ایک گروپ سے بات کر لی ہے، دوسرا گروپ اس وقت بھی ہڑتال پر ہے، ان کی اپنی ڈیمانڈز ہیں، ڈیلرز اپنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن عام آدمی کی ڈیمانڈ کون پوری کرے گا؟ ڈیلرز اگر یہ احتجاج کرتے ہیں تو حکومت ان سے نیگوشیٹ کر لیتی ہے، گڈز ٹرانسپورٹ والے بات کرتے ہیں، اس کا بھی کتنا بڑا اثر ہے جو پاکستان کی اکانومی پہ اس وقت پڑا ہوا ہے۔ لیکن جو ہر آدمی پیٹرول پہ لیوی دے رہا ہے اور ٹیکس دے رہا ہے، ہر آدمی مہنگا آٹا خرید رہا ہے، یہ روٹی تو 10 روپے کی ہونی چاہیے نا، کیوں زیادہ ہے؟ یہ تو حکومت کا کام ہے کہ سستی